آج میں آپ کو پاکستان کی مسلح افواج کے آپریشن بنیان و مرصوص کی کارروائی اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھارت کی بزدلانہ فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ یہ حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب شروع ہوئے، جن کے نتیجے میں معصوم شہری، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بےرحمانہ قتل پر انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا۔ میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دیں۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر، وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان و مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا، جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے،
ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سولینز پر فائرنگ کرتی تھیں ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی افواج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی افواج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں سورہ انفال کی ان آیات پر ختم کرنا چاہوں گا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ سب سے مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔